اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جس طرح آٹا اور روٹی میں دقت عقلیہ یا عرف عقلائی اگرچہ کہ دونوں کو ایک موضوع مانتا ہے، آٹا ہو یا روٹی، کیونکہ وہ دقت سے دیکھتے کہ روٹی وہی آٹا ہی ہے، عقل اتنی دقت سے دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں روٹی وہی آٹا ہی ہے، کوئی خالی وہ جو ہے پکایا گیا بس اتنا فرق۔ لیکن عرف مسامعی دونوں میں فرق کرتا ہے کہ آٹا روٹی نہیں ہے اور روٹی آٹا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری مثال میں کشمش کا رس اور شیرہ، اگرچہ کہ شیرہ و کشمش دقت عقلیہ اور عرف عقلائی کے نزدیک ایک چیز وحدت موضوع ہے، لیکن عرف مسامعی کے نزدیک یہ شیرہ اور وہ دبس اور چاشنی دونوں میں موضوع کا فرق قائم کرتی ہے۔ جس طرح آٹے کی دکان سے روٹی نہیں ملے گی، جس طرح روٹی کی دکان سے آٹا نہیں ملے گا، دونوں میں فرق پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور ہمیشہ حکم شریعت میں موضوع پر آیا کرتا ہے۔ موضوع اس کی موضوع کا بننا اس کی صورت نوعیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ روٹی کی صورت نوعیہ روٹی کی شکل ہے اور آٹے کی صورت نوعیہ روٹی بننے سے پہلے کی شکل ہے۔ دونوں کی شکل میں فرق ہے۔ تو کوئی بھی حکم اگر آٹے پر حرمت یا حلیات کا حکم آیا ہے تو اس سے ہم قیاس نہیں کریں گے کہ روٹی پر بھی وہی حکم ہے، کیونکہ دونوں کی شکل نوعیہ جس سے موضوع بنا کرتا ہے وہ موضوع شکل نوعیہ کے لحاظ سے دونوں کا الگ الگ ہے۔ پس اگر عصیر اور کشمش کے رس میں اگر بالفرض حرمت آ گیا ہو تو شیرہ و دبس بننے کے باوجود گاڑھا جو ہے چاشنی اور شیرہ بننے کے بعد وہ موضوع تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی ہیئت نوعیہ بدل گئی ہے۔
حیات نوعیہ اب جوس نہیں رہا ہے، اب شیرہ بن گیا حیات نوعیہ کے اعتبار سے۔ دقت عقلی کی بات نہیں کر رہے ہم، عرف مسامحی کی بات کر رہے ہیں۔ عرف مسامحی میں یہی چلتا ہے کہ آٹا الگ چیز ہے، روٹی الگ چیز ہے، شیرہ الگ چیز ہے، اور جو ہے جوس الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے نہیں، دونوں کی حیات نوعیہ کی شکل الگ الگ ہے۔ جب شکل الگ ہے دونوں کے موضوع الگ ہو گئے، دونوں کا موضوع الگ ہو گئے، تو جس موضوع میں حرام کا لفظ آیا ہے، اب دقت عقلیہ کے دوسرے موضوع میں وہی والا حکم نہیں لا سکتے کہ بھئی یہ بھی تو اصل وہی ہے، یعنی کہ چاشنی بھی اصل تو وہی عصیر عنبی تھا یا عصیر زبیبی تھا مثلا، اس میں اگر حرمت ہے تو اس میں بھی حرمت آنا چاہیے، کہ نہیں موضوع بدل گئے نا، انقلاب موضوع ہو گیا ہے۔ موضوع جب تبدیل ہو گیا، اب موضوع ہی باقی نہیں ہے تو حرمت کیسے آئے گی؟ پہلے موضوع تھا کہ کشمش کے رس میں ابال آ جائے تو اس سے اگر حرام ہوتا ہے بالفرض، تو وہی موضوع بدل گیا، اور وہی جو کشمش کا رس تھا اب تبدیل بشیرہ ہو گیا ہے، تو اب موضوع ہی نہیں رہا، تو حرام کا حکم کیوں آئے گا اس کے اوپر؟ حکم آتا ہے موضوع پر، موضوع ہی نہیں ہے تو کوئی اور موضوع بن گیا ہے۔ ہاں، ابھی ہم پہلی بات تو اس فرض پر بات کر رہے ہیں کہ اس فرض پر بات کر رہے ہیں کہ دقت عقلی اور عقلائی استعمال مسامحہ کاری کر کے بتا رہے ہیں، مسامحہ کاری کر کے جو ہے اس طرح سے رکھا جائے کہ اگر ایک حکم ایک موضوع پر آیا ہے تو مسامحی کے عنوان سے وہ حکم دوسرے موضوع پر نہیں آئے گا۔ جو شریعت کو ہم کلی کی بات کریں، آپ کا مسئلہ ہے جزئی، اصل میں جزئی اور کلی میں فرق ہوا کرتا۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے وہ موضوع پر آیا ہوا ہے، تو اس موضوع کے حکم کو ہم دوسری جگہ پر لے تو قیاس کہلاتا ہے، اور قیاس تو باطل ہے ہمارے وہاں پر۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کلی حکم ہے، جزئی حکم میں ابھی گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چوری ایک الگ مسئلہ ہے اور نجاست و پاکیزگی کا الگ مسئلہ ہے، ٹھیک۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے بات گم نہ ہو جائے کہ موضوع شکل سے تبدیل ہوتا ہے، جس کو انہوں نے صورت نوعیہ سے تعبیر کیا کہ اس کی نوعی شکل تبدیل ہو جائے، اور شیرے کی شکل شہد کی طرح گاڑھا شیرہ بن جاتا ہے، وہ شکل عرف مسامحی کے نزدیک تبدیل ہو چکی ہے۔ جب تبدیل ہو چکی ہے تو اللہ نے کہا تھا، کلی حکم لگایا تھا کہ عصیر زبیبی اور کشمش کا رس اس میں ابال آ جائے تو حرام ہے۔ یہ تو کشمش کا رس ہی نہیں ہے، یہ تو موضوع ہی جب تبدیل ہو گیا ہے، اب یہ تو ایک نئی چیز بن گئی ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے پیش کی آپ کے سامنے کہ کتے کے فضلات مٹی میں تبدیل ہو جائیں تو دونوں کی شکل تبدیل ہو گئی ہے، تو مٹی کس طرح پاک ہو جاتی ہے، حالانکہ کتا نجس، اس کے فضلات اس سے بھی زیادہ نجس، اس کے باوجود وہ مٹی میں بدل کر کے، کیونکہ اس کی حیات نوعیہ بدل گئی ہے، اس کا موضوع ہی بدل گیا ہے۔
حالانکہ چیز وہی کی وہی دقت عقلیہ کے لحاظ سے دیکھا کہ وہی چیز ہے. نہیں، دقت عقلی کے لحاظ سے دیکھے تو ایک ہی چیز ہے، وہی چیز ہے. یعنی مٹی وہی کتے کے فضلات ہی ہیں، لیکن تبدیل ہو گئے. اس کے نتیجے کے اندر پاکیزگی آ جایا کرتی ہے. بس جس طرح کتے کے فضلات و مٹی میں موضوع تبدیل ہو جائے تو نجاست کا حکم نہیں آیا کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر کشمش کے رس یہ موضوع میں تبدیل ہو کر کے گاڑھا شہد یا گاڑھا شیرہ بن گیا ہے تو موضوع تبدیل ہو گیا ہے. اللہ نے خالی اس کشمش کے رس کو مثلا حرام قرار دیا تھا، اب چونکہ موضوع ہی نہیں ہے، موضوع مٹ گیا. انقلاب موضوع کے بعد خود بخود حکم منتفی ہو جاتا ہے. اس کو سالبہ بانتفاء موضوع. جب موضوع ہی نہیں تو حکم کہاں سے آئے گا؟ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں زید لیس بقائم، تو اس وقت زید ہو اور وہ بیٹھا ہوا ہو تو بھی کہیں گے زید لیس بقائم. ایک دفعہ زید ہی نہیں ہے اور کہیں زید لیس بقائم، یعنی زید ہے ہی نہیں تو قائم ہونے کا کیا سوال ہے؟ نہیں تو یہاں تو زید ہی نہیں ہے، تو قائم ہونے کا کیا سوال ہے؟ تو یہ موضوع ہی نہیں ہے. موضوع کشمش کا رس ہی نہیں ہے، عصیر ہی نہیں ہے، تو پھر جو حرمت کا حکم کیسے آئے گا اس کے اوپر؟ یہ تھی دلیل آغا شہید ثانی. وہ کہتے کہ نہیں، یہ حلال ہونے کی دلیل ان کی ہے کہ موضوع منقلب ہو گیا ہے، موضوع باقی ہی نہیں رہا ہے. کس میں اختلاف ہے؟ ہیئت نوعیہ سہل عرفی کی بنیاد پر، دقت عقلیہ کی بنیاد پر نہیں ہے یا عرف عقلائیہ کی بنیاد پر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ مسامحہ عرفی کی بنیاد پر اختلاف ہے. ہاں، اس کو انقلاب کا عرف کے لحاظ سے انقلاب ہے. ہاں، اگر جو ہے اس معیار کو مانے تو ہم ابھی اس کو مورد بحث اس لیے نہیں قرار دے رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ فرضی نہیں ہے، وہاں پر حقیقی مسئلہ ہے وہ. ابھی ہم فرضی مسئلہ لے کر آ رہے ہیں کہ جو آغا شہید کی دلیل کو سمجھانا مقصود ہے. اس لیے آغا شہید کی دلیل پر اشکال وارد ہوگا. ابھی تو یہ آغا شہید کی دلیل پیش کر رہے ہیں. دلیل جو مخالفین جس نے بھی اس کی دلیل بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا. ہم اس کی دلیل کو سمجھا رہے ہیں اصل میں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آغا شہید. اگرچہ کہ اس پر اشکال وارد ہے کہ یہ اس طرح سے مسامحی عرف نہیں چلا کرتا ہے، عرف عقلائی چلا کرتا ہے. یعنی ہاں، تو اس لیے جو ہے یہ ایک مثال فرضی ہے، یعنی جو آغا شہید کے بیان کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہم دوسروں کی دلیل سمجھے تو صحیح، پہلے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا رد پیش کریں گے. ابھی ان کی دلیل سمجھا رہے ہیں، وہ دلیل کیا دینا چاہتے ہیں. فلسفے میں ایک چیز ہے کہ جس کا نام ہے ہیولا. ہیولا اگر آپ نے فلسفہ پڑھ لیا ہو تو اس میں ہیولا کی ایک بحث آتی ہے. ہیولا سے بچوں کو ڈرائے بھی جاتے ہیں. ہاں، یہ ہیولا ایک ایسی چیز ہے نا، یہ ہیولا ہے کیا چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ مدرس کی ایک مثال کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ
الضرب مصدر ہے. الضرب جو مصدر ہے یہ الضرب کا حیولہ ضربہ میں بھی ہے، الضرب کا حیولہ یضربوں میں بھی ہے، الضرب کا حیولہ ضاربون میں بھی ہے، الضرب کا حیولہ مضروبون میں بھی ہے، اضرب میں بھی ہے، اور سارے صیغوں کے اندر موجود. حیولہ وہ جو سب کے اندر مشترک چل رہا ہوتا ہے، ہاں، چاہے وہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، لیکن ایک چیز ہے بہرحال کہ جو اسی کے سلسلے کو پھر اگر مدرس خود اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ جس طرح نل کے اندر پانی آتا ہے تو وہ چاہے وہ آپ کے نل میں ہو، چاہے ہمارے نل میں ہو، چاہے پارک کے نل میں ہو، چاہے جو ہے ٹوائلٹ کے نل میں ہو، یہ سب جگہ پانی آ رہا ہے تو وہی نہر کا حیولہ آ رہا ہے. نہر کا حیولہ جو سب جگہ جو ہے بہہ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ایک مشترک چیز جو سب میں موجود ہوا کرتی ہے. اس کو مادے سے تعبیر کرنا بھی ذرا سا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے حیولہ کا لفظ اس کو یہ رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ ہے کہ بعض چیزوں میں مادہ ہے ہی نہیں ہے اصلاً، ابھی وہ اس لیے گڑبڑ ہو جاتی، پھر اس لیے حیولہ رکھتے ہیں. ہاں لیکن بعض جگہ مادہ ہے ہی نہیں، ایک معنوی چیز ہوا کرتی ہے. نہیں ہاں اس میں مادہ ہی نہیں. جی نہیں وہ نہیں، وہ ایک ہی چیز کی مٹھاس، سب جگہ کی مٹھاس نہیں لانا ہے. یہ کہ آپ کی مثال آج غلط ہو گئی ہے، آج جو آپ کا عرف ناکام ہو گیا ہے نا. وہی چیز چل رہی ہے، یہ سب کے اندر مشترک چل رہی ہے. تو آج شہید پر کسی نے حیولہ کے ذریعے سے اشکال کیا ہے، یہ حیولہ اس لیے بات لے کر آیا. حیولہ کا معنی نہیں کر سکتے، خالی اسی طرح سمجھا سکتے. حیولہ کا معنی حیولہ ہے نہیں، اس کو کہتے ہیں ایک شے مشترک جو سب کے اندر موجود ہے. بچوں کو ایک مبہم چیزوں سے ہی ڈرایا جاتا ہے نا، یہ ایک مبہم چیز ہے جس سے ڈراتے ہیں. تو حیولہ جو ہے اس کو کیوں لے کر آئے؟ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے آغاز شہید ثانی پر اشکال وارد کیا گیا کہ بھائی دیکھو یہ اسیر زبیبی جب ابال آ جائے تو وہ حرام ہے، اسی کا حیولہ تو اس دبس و شیرے میں موجود ہے. حیولہ اور دونوں حیولہ میں مشترک ہے نہیں، اگرچہ کہ شکل بدل گئی لیکن حیولہ میں تو مشترک ہے نہیں. نقطہ متوجہ ہوگا اور مدرس کی مثال کو مد نظر رکھیے گا کہ حیولہ میں تو دونوں مشترک ہیں. جب وہ حرام تھا تو وہی حیولہ تو جو ہے وہ دبس و شیرے میں موجود ہے نہیں، بس اس لیے یہ بھی حرام ہونا چاہیے. کسی نے آ کے اور شہید ثانی پر اشکال وارد کیا ہے. اب شہید ثانی کا جواب سنیں. ابھی شہید پر اشکال وارد کیا تھا یہ حیولہ کے ذریعے سے. حیولہ کا جواب شہید ثانی یوں دے رہے ہیں. کہا آغا شہید نے کہ آپ حیولہ کی مثال کہاں لے کر آ گئے، اس کو ہمارے ساتھ کہاں جوڑ دیا ہے؟ کہ اگر حیولہ کی بات کرتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز کے اندر حیولہ ہے، تو کیا ہر چیز نجس ہو گئی؟ کیا کہاں حیولہ نہیں ہے؟ وجود کا حیولہ ہر جگہ موجود ہے. وجود کا حیولہ ہر کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے. وجود کا حیولہ ہر جگہ موجود ہے. بس کوئی بھی ایک چیز نجس ہو گئی تو اس کے وجود کے حیولہ کے نجس ہونے کے تمام وجودات کو آپ نجس قرار دیں. یہ کوئی طریقہ ہے نا؟ کوئی حیولہ معیار نہیں موضوع بننے کا، ورنہ تو کائنات کیا ہر چیز میں وجود کا حیولہ ہے.
کوئی ایک بھی چیز موجود ہونے کے ناطے نجس ہو جائے یا حرام ہو جائے تو کائنات کی ہر چیز پھر حی اللہ کی سے اس کو بھی نجس و حرام ہونا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی آپ نے تو کائنات کی ہر چیز کو نجس و حرام قرار دے دیا. اس لیے حیولہ موضوع شرعی نہیں بنا کرتا. موضوع شرعی کیا؟ سہل مسامح عرفی. اس مسامح عرفی کے لحاظ سے صورت نوعیہ سے موضوع بنا کرتا ہے. صورت نوعیہ روٹی ہے، صورت نوعیہ آٹا ہے. دونوں کی شکل الگ الگ ہے، اس لیے دونوں پر الگ الگ حکم آئے گا. عصیر زبیبی الگ صورت نوعیہ رکھتا ہے اور شیرہ و دبس ایک الگ صورت نوعیہ رکھتا ہے. بس جو حکم اس عصیر زبیبی پر ابال کے بعد حرمت کا آیا تھا وہ حکم جو ہے دوسرے موضوع پر نہیں آئے گا. بس آغائے شہید کا بیان پھر دوبارہ پلٹ کر کے آ گیا کہ یہ شیرہ حلال ہو گیا ہے. یہ حیولہ والا اشکال اس کا جواب دیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ ابھی تک تو آج شہید جیت رہے ہیں. ہاں دلیل میں حلال قرار دینے میں درس کے اس کو جیت رہے ہیں سمجھ لیں. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں استحالہ واقع ہو جائے تو استحالہ نجس کو پاک کرنے اور حرام کو حلال بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. کتا نمک بن گیا استحالہ کے نتیجے میں، یا نجس لکڑی راکھ بن گئی جلانے کے نتیجے میں استحالتاً. راکھ بن گئی، لکڑی نجس لکڑی تھی جلا دی آگ سے اور راکھ بن گئی. تو کتے کی نجاست اور لکڑی کی نجاست استحالہ کی وجہ سے ختم ہو گئی اور وہ نمک بننے کے بعد اور راکھ بننے کے بعد پاک ہو گئی. ہاں نمک کھا سکتے اس کو، نمک کھایا جا سکتا ہے اس کو. یہ بالکل ماہیت ہی تبدیل ہو گئی نا اس کی، یعنی اس کی حقیقت و ماہیت تبدیل ہو گیا. البتہ راکھ کو نہیں کھا سکتے، راکھ کی الگ مسئلہ ہے، وہ پاک ہو گیا خالی، لیکن وہ کھانے والی چیز نہیں ہے. لیکن نجاست اس کی ختم ہو گئی. یعنی ہاں کیوں کہتے اس لیے کہ اس کا اصلاً موضوع پوری ماہیت کے تبدیل ہونے سے بدل گیا ہے. خالی اس کی صفت نہیں بدلی ہے، اس کی پوری موضوع کی کیفیت ہی بدل گئی ہے. اس لیے یہاں پر استحالہ کی صورت میں آپ دیکھیں کہ وہ پاک ہو جایا کرتا ہے. یہ استحالہ کلی قانون شریعت ہے کہ استحالہ کی وجہ سے چیزیں پاک ہو جایا کرتی ہیں. لیکن انقلاب میں کلی قانون نہیں ہے کہ ایک وصف دوسرے وصف میں تبدیل ہو جائے، علی صفت بدلنے سے وہ پاک ہو جائے. یہ نہیں ہوا کرتا ہے سوائے ایک جگہ کے،
جو صرف ایک جگہ بتائیے کہ جہاں پر انقلاب اثر کرتا ہے کہ جب شراب سرقہ بن جائے مثلا، باقی کسی جگہ پر انقلاب کو مطہرات میں سے شمار نہیں کیا ہے۔ وصف کے تبدیل ہونے کے بعد دوسرے وصف میں تبدیل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہ حلال بننے یا پاک بننے کا سبب نہیں بنتا ہے۔ اور اسی میں آپ کے روٹی اور آٹا کا مسئلہ بھی آ جائے کہ روٹی اور آٹا میں وصف خالی تبدیل ہوا ہے، خود اس کی ذات تبدیل نہیں ہوئی کہ وہ آٹا وہی گندم کی ذات ہے، روٹی بھی گندم کی ذات ہے، اس کی ذات میں تبدیلی نہیں، ماہیت و حقیقت میں تبدیلی نہیں ہے، خالی ایک وصف تبدیل ہوئی، شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ اور شکل تبدیل ہونے سے حکم تبدیل نہیں ہوتا سوائے شراب و سرکے کے۔ نجس روٹی نجس ہی رہے گی، یہی تو جواب ہے اس کا کہ وہ انقلاب تطہیر کا سبب نہیں بنتا ہے۔ ہاں یہی جواب دے رہے ہیں۔ اور شہید کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انقلاب اور استحالہ میں فرق ہوا کرتا ہے، انقلاب میں خالی وصف بدلتا ہے، وصف بدلنے سے حکم نہیں بدلا کرتا ہے۔ جیسے گندم کو آپ آٹا بنا دیں تو یہ تبدیلی وصف ہے، یا آٹے کو تبدیل بروٹی کر دیں تو یہ مسامحی تبدیلی کے باوجود وصف میں تبدیلی ہے۔ اس لیے چاہے آٹا ہو، چاہے روٹی ہو، چاہے گندم ہو، اگر کوئی ایک بھی چیز نجس ہو گئی تو دوسری چیز بھی نجس مانی جائے گی۔ ایک چوری کی تو دوسری شکل بدلنے کے باوجود بھی چوری کا ہی کہلائے گا۔ انقلاب میں اوصاف کی تبدیلی ہوا کرتی ہے، اور اوصاف کی تبدیلی پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انقلاب موجب طہارت یا موجب حلیات بنتا ہو سوائے سرکے کے۔ شراب سرکہ بن جائے وہ ایک الگ استثنائی مورد ہے کیونکہ اس کے اوپر خصوصی روایات موجود ہیں۔ ہاں وہ تو یہ جو ہے وہ ایک اس کو کہتے ہیں استہلاک، تو استہلاک ہو گیا نا۔ ہاں بس آپ خالی سرکے والی مثال کو چھوڑ دیں، باقی انقلاب کبھی بھی مطہریت کا سبب نہیں ہے۔ بس اور شہید کا جواب یہ کہ انقلاب سے جو آپ اسیر زبیبی سے شیرے میں منقلب کر رہے ہیں اور اس انقلاب کو سبب حلیت و طہارت قرار دیں، یہ کافی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ